اگر کیٹیگوریکلی ہمیں سمجھا سکیں آپ، عدنان الصب کس بیساکھی کی بات کی مریم نواز صاحبہ نے؟ تنی بیساکھی تو اس وقت نون لیگ کی بنی ہوئی ہے سرکاری مشینری تمام، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کو آؤٹ کیا گیا ہے، ان سے ان کا نشان چھین لیا گیا ہے، ان کے امیدوار جو ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، پولیس اٹھا رہی ہے، وہ ریلی نہیں کر سکتے، جلسے نہیں کر سکتے، میڈیا پہ ان کی کوریج نہیں ہو سکتی، تو بیساکھیاں تو اس وقت ساری نون لیگ کے پاس ہیں یا استحکام پاکستان پارٹی کے پاس ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کون سی بیساکھیوں کی بات کر رہی ہیں، اور اسی سے وہ شاید تھوڑے، اب میرا خیال ہے نون لیگ کو تشویش بھی ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی کو بھی بیساکھی مل گئی ہے، اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کی نظریں جو ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ ہیں کہ 12-14 لوگ میرے جیت جائیں گے، 14-15 لوگ میں آزاد اپنے ساتھ ملا لوں گا، اور وہ بہت صاحب حیثیت آدمی ہیں، صاحب مال آدمی ہیں، وہ ان میں یہ صلاحیت تو ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور ان کی شخصیت بھی ایسی ہے۔ تو پھر جس طرح منظور وٹو اور عارف نقی 18 لوگوں کی مدد سے وزیر اعلیٰ بنے، اور جس طرح 10 ارکان اسمبلی کی مدد سے پرویز الہی بنے، تو وہ بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا۔ لیکن یہ سوٹ بھی کرتا ہے نا اس فارمولے کو جو آج تک ملک میں مستعمل رہا، اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں ڈالے جا سکتے، ڈونٹ یو تھنک سو؟ جی، پاکستان میں اسکندر مرزا کے زمانے سے ایک لفظ چلا آ رہا ہے کنٹرول ڈیموکریسی، لمیٹڈ ڈیموکریسی۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا، ان کا مزاج ایسا نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا کہ انہیں پارلیمانی برطانوی جمہوریت دی جائے، تو یہاں پہ کنٹرول ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے پھر ایوب خان صاحب کا ماشاءاللہ آیا اور بیسک ڈیموکریسی لائی گئی کہ اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ جو لوکل باڈیز کے کونسلر تھے وہ انڈائریکٹ الیکشن کرتے تھے پریزیڈنٹ کا، 80,000 جو لوکل باڈی کونسلرز تھے، بی ڈی ممبرز تھے، تو وہ کسی نہ کسی شکل میں کنٹرول ڈیموکریسی کا جو تصور ہے وہ چل رہا ہے، اور اسی نظریے کے تحت اب جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی کو الیکشن لڑنے سے ہی تقریباً اس پہ پی ٹی آئی جو ہے ایک ممنوع تنظیم ہے عملی طور پہ، قانونی طور پہ تو اسے ممنوع نہیں قرار دیا گیا، لیکن عملی طور پہ اس کے ساتھ سلوک ایک ممنوع تنظیم کا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں شاید باقاعدہ بھی اس کا اعلان کر دیا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو عوام ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں 8 فروری کو، کیا وہ بڑی تعداد میں 50-60% لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جیسا کہ آپ نے کہا نوجوانوں پہ فوکس کیا جا رہا ہے آج کل۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کیوں نوجوانوں کو مخاطب کر رہی ہے؟ ان حالات میں کیا سبب ہو سکتا ہے کہ نوجوانوں سے مخاطب ہوا جائے؟ اور برین واشنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، امپیکٹ آف سوشل میڈیا ان کی بھی بات ہو رہی ہے، ایسا کیا ہے؟ دیکھیں، جو 5.70 کروڑ ووٹرز ہیں نوجوان 18 سے 35 سال تک کے، وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جو اگلا الیکشن ہے اس میں، اگر وہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے چلے گئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو سرکاری مشینری چاہتی ہے، جو اس نے سوچا ہوا ہے نقشہ، اس کو وہ اپسیٹ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو سرویز آ رہے ہیں مختلف، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی بڑی اکثریت ابھی تک تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو جو اعلیٰ حکام ہیں اور پاکستان کے مقتدر طبقے ہیں، ان کو یہ خیال ہے کہ ہمارا امیج جو ہے وہ خراب ہے، اس وقت ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ نوجوانوں سے براہ راست انٹریکٹ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا نقطہ نظر ان تک پہنچائیں۔ اب دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کنٹرول نہیں ہے ابھی تک، کہ جس طرح الیکٹرانک میڈیا، اخبارات جو ہیں وہ اس وقت ایک مخصوص نقطہ نظر آگے بڑھا رہے ہیں، سوشل میڈیا عوام کے ہاتھ میں ہے، ڈیموکریٹائز ہے، اور وہ اب کوشش یہ ہے کہ اس کو بھی کنٹرول کر کے ایک خاص نقطہ نظر جو ہے اس کو آگے فروغ دیا جا سکے۔ مین وائل دفعہ 144 کا نفاذ پنجاب میں کیا گیا، کیا یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے یا کوئی بھی جلسے جلوس نہیں نکال سکے گا؟ ظاہر تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اتوار کو کہا کہ نکلیں سب لوگ، تو فوراً ہی دفعہ 144 لگا دی گئی، اور لطیف کھوسہ کو بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ تو اس سے، لیکن اس میں جو نوٹیفیکیشن میں نے دیکھا غور سے، تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ صرف اسلحہ لے کے باہر نہیں جا سکتے، یعنی جلسہ جلوس کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر یہ کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اضلاع سے، مختلف جگہوں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیز نہیں کرنے دی جا رہی، اور ان کے لوگوں کو پولیس اٹھا رہی ہے اور دباؤ کا شکار ہیں وہ۔ بہرحال جیسے کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو وہ والی بات ہے کہ ہم نے ایک سانحہ دیکھا ہے بے نظیر بھٹو کا، کہ ان کے ساتھ جو ہوا، دہشت گردی ہوئی اور اس سے ملک کو نقصان ہوا۔
تو ابھی بھی خطرہ تو ہے کیونکہ ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، پہلے صرف ٹی ٹی پی تھی، اب داعش بھی ہے جی اور بلوچ مسلح گروپ بھی ہیں۔ تو اس طرح کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، جیسے کارساز کراچی کا واقعہ ہوا تھا یا بے نظیر بھٹو کی اس میں ہوا تھا، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، تو اس سے تو بہت بڑا اثر پاکستان کی سیاست پہ پڑ سکتا ہے۔ تو اسی لیے میرا خیال ہے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور کوشش کرنی چاہیے تمام لیڈرز کو کہ اپنی فول پروف سیکیورٹی کریں، کئی لیئرز بنائیں تاکہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ تو اب میدان میں نہیں ہے، اب تو پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے۔ بلاول بھٹو آصفہ کو بھی اپنی حفاظت کا خاص اور بندوبست کرنا چاہیے، ادھر مولانا فضل الرحمان کو بھی سیریس تھریٹس ہیں، وہ بھی بلوچستان اور سندھ میں جلسوں کا ارادہ اسی لیے تو وہ گئے تھے وہاں پر افغانستان، اس سے پہلے قطر بھی کہ بھئی کچھ ان کو سمجھاؤ۔ لیکن یہ کہ جو لوگ دہشت گرد گروپ ہیں یا جو مسلح کارروائیاں کرتے ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ ایک اپنا ان کا ایجنڈا ہے، وہ اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے تھریٹ تو واقعی ہے پاکستان میں، اور اللہ نہ کرے کہ اس موقع پہ کچھ ہو جس سے ہمارا پورا نظام جو ہے شدید متاثر ہو۔